बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो और मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 12 सितंबर है। इमरान खान साहब की सज़ा ख़त्म होने वाली है और इमरान खान साहब जो हैं वो अटक जेल से बाहर आने वाले हैं। ये 14 सितंबर को कहा जा रहा है कि पूरी कौम जो है वो खुशियाँ मनाएगी और इमरान खान साहब जो हैं वो बाहर आ जाएंगे, उनकी ज़मानत हो जाएगी। इसके साथ साथ परवेज़ इलाही साहब की ज़मानत होने जा रही है। अब दोबारा कोई भी DPO हो या IG साहब हों, वो MPO के तहत ये जो जाली गिरफ्तारी है इसको ऑर्डर नहीं करेंगे और किसी को भी जो है ऐसे ही, जैसे कि पहले पिछले 7-8-9 महीने से गिरफ्तारियां चल रही थी, अदालत जो है वो रिहाई का हुक्म देती थी और बाहर से जो है MPO के तहत उठा लिया जाता था। तो अब ये वाला सिलसिला भी ख़त्म हो चुका है और ये किसकी वजह से ख़त्म हुआ है? जस्टिस बाबर सत्तार ने DPO साहब को और इसके साथ साथ SHO साहब को और 3 अफसरान को जो पिछले एक हफ्ते में सज़ा सुनाई है और उनको 6-6 माह कैद की सज़ा सुनाकर उनको जो है वो बताया है कि जी आप भी ज़रा जेल जाकर देखें, ताकि आपको भी पता चले कि जिन लोगों को आप उठा कर जेल में फेंक रहे हैं वो किस तरह रहते हैं। और ये जो MPO के तहत आप हर बंदे को उठाकर जो है आइन तोड़े जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना। तो वो सज़ा सुनाने के बाद अब तमाम जो DPOs हजरात हैं और इसके साथ साथ IG इस्लामाबाद जो है उन्होंने भी माफ़ी मांग ली है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, वो भी आपके सामने रखेंगे। इसहाक डार साहब ने अपने ही मोहसिन के ऊपर तोप के जो गोले हैं वो खोल दिए हैं। उनके मोहसिन कौन थे? जनरल बाजवा साहब थे। उन्होंने ही उनको हुकूमत दी थी, उन्होंने ही जो है PDM का टोला इकट्ठा किया, उसके बाद हुकूमत दी और पूरी PMLN ने जो है फिर वो बहती गंगा में हाथ दे और तमाम ने केसेस माफ़ करवाए। फिर इसहाक डार साहब जो हैं आकर वज़ीर ख़जाना बने। तो कल रात इसहाक डार साहब जो हैं वो मालिक साहब के प्रोग्राम में बैठे हुए थे, उसमें उन्होंने जो है जनरल बाजवा साहब के सही किस्म के लत्ते लिए हैं। वो क्या कहते हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं वो इलेक्शन की डेट देने जा रहे थे, लेकिन फिर क्या हुआ कि शोर मचा और जो है इस्लामाबाद में बड़ी हलचल हुई और निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब के पास जो है वज़ीर कानून साहब पहुंचे। उन्होंने कहा कि जी ऐसे ऐसे डेट आ सकती है। तमाम जो सहाफ़ी थे जो कि डिक्टेशन के ऊपर चलते हैं वो सारे सरगर्म हो गए कि कभी भी डेट आ सकती है, अब आई कि कब आई, इस तरह की जो है बातें होने लगी। लेकिन फिर खैर वो मामला रुक गया और अभी तक जो है सदर आरिफ अलवी साहब ने डेट नहीं दी। हालांकि उनकी आईनी जिम्मेदारी है, वो डेट दे सकते हैं। ये जो मर्जी कहते रहें कि जी इलेक्शन कमीशन देगा, यूं होगा तू होगा, लेकिन सदर साहब के पास इख्तियारात मौजूद हैं, वो अपनी तारीख जो है इलेक्शन की दे सकते हैं। अमरीकी तर्जुमान इलेक्शंस के बारे में क्या कहते हैं पाकिस्तान के हवाले से, वो भी आपके सामने रखेंगे। मरियम औरंगज़ेब साहब ने पिछले 16 महीने में कितने करप्शन के अंबार लगाए हैं, इन्हीं के एक अपने सहाफ़ी PMLN के, वो क्या जो है शहबाज शरीफ साहब से इल्तिजा कर रहे हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी रूस से सस्ता तेल आना था, इसहाक डार से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जी मुझे खुद नहीं पता कब रूस से सस्ता तेल आया और वो कहाँ चले गया। इन्हीं के मिनिस्टर जो थे अब्दुल मालिक साहब, उन्होंने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि जी जहाज़ आ गए हैं, लंगर अंदाज भी हो रहे हैं और अब जो है पाकिस्तानी आवाम को सस्ता तेल मिलेगा। मौजूद है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो उन्होंने कहा कि जी मुझे तो नहीं पता कि कहाँ आया सस्ता तेल और कहाँ जो है वो गया। फिर उन्होंने जनरल बाजवा साहब के बारे में काफ़ी कुछ कहा और उनके मुंह में से थूकें निकल रही थी, पता नहीं क्या क्या कुछ वो कह रहे थे। उनका गुस्सा जो है पता चल रहा था, काफ़ी गुस्से में बैठे हुए हैं इसहाक डार साहब। और वो कह रहे थे कि जनरल बाजवा साहब को मैशियत के बारे में कुछ नहीं पता, उन्होंने मैशियत बर्बाद करके रख दी। पाकिस्तान की डॉलर के रेट को फिक्स करने की जो उनकी कोशिश थी और जिस तरह उन्होंने सब कुछ किया पाकिस्तान की मैशियत को लेके, ये सब कुछ जो है जनरल बाजवा साहब का किया धरा है जो पाकिस्तान इस सूरत हाल में पहुँचा है। तो इमरान खान के खिलाफ जो इल्ज़ामात लगाए जाते थे कि इमरान खान ने जो है मैशियत तबाह कर दी और ये सब कुछ कर दिया, तो एक तरह से इमरान खान साहब की भी जो है उन्होंने हमायत की। कहा तो नहीं, लेकिन उनका कहने का मतलब यही था कि ये सब कुछ जो पिछले 16 माह में हुआ और हमें जो हुकूमत दी, ये सब जनरल बाजवा साहब का कसूर था। तो उन्होंने जनरल बाजवा साहब के ऊपर जो है सही अपनी तोपों का रुख किया और ये सिलसिला तो काफ़ी देर पहले से जो है उन्होंने शुरू किया था। लेकिन कल एक बाकायदा प्रोग्राम में बैठकर जो इसहाक डार साहब ने नाम ले लेकर जनरल बाजवा साहब के जो है लत्ते लिए और ये सूरत हाल है। तो मेरा ख्याल है कल का प्रोग्राम जो है काफ़ी लोगों के लिए सबक आमूज़ भी होना चाहिए कि वही लोग हैं, अभी बेशक आप लोग उनका साथ दे भी रहे हैं, कल को यही लोग जो है दोबारा गिरबान के ऊपर हाथ डालेंगे और दोबारा जो है सूरत हाल ऐसी होगी जैसी अब जनरल बाजवा साहब के साथ बनी हुई है। तो उन लोगों के साथ चलें जो पाकिस्तान के मुफाद को लेकर चलते हैं, ना कि इन जैसे लोग जिन्होंने 16 माह में आकर सिर्फ NRO लिया, अपनी करप्शन के केसेस ख़त्म किए और अरबों रुपए की मजीद करप्शन करके अब सारा का सारा ख़ानदान जो है बाहर जाकर बैठा और अभी उन्हीं को जो है दोबारा से फैसिलिटेट किया जा रहा है और उन्हीं के लिए जो है रास्ते बनाए जा रहे हैं ताकि वो दोबारा से आकर पाकिस्तान के ऊपर विराजमान हो जाएं। तो ये ऐसे होगा नहीं। अब जितनी कोशिशें होनी थी पहले हो चुकी हैं,
اب الیکشن جو ہے وہ صاف انشفاف ہوگا تو پاکستان میں استحکام آئے گا، ورنہ یہ جو بد امنی کی صورتحال ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا۔ سائفر کیس کی سماعت اب آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اٹک جیل منتقل کرنے کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کے وکیل شیر افضل مربت صاحب نے دلائل دی۔ انہوں نے کہا کہ وزارت قانون نے کس قانون اور آئین کے تحت عدالت اٹک جیل منتقل کی؟ اسلام آباد سے ٹرائل کیسے پنجاب میں منتقل ہو سکتا ہے؟ یہ تو کوئی قانون نہیں ہے۔ ٹرائل کی دوسرے صوبے منتقلی قانونی طور پر صرف سپریم کورٹ کر سکتی ہے، چیف کمشنر یا سیکرٹری داخلہ کا اختیار نہیں ہے۔ وہ ٹرائل دوسرے صوبے میں منتقل کریں۔ سماعت کا مقام تبدیل کرنے کے پیچھے بد نیتی تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ آئین اور قانون اس چیز کی اجازت ہی نہیں دے سکتا۔ وزیر قانون اور یہ سارا ڈرامہ رچایا گیا اٹک جیل میں، تو وہ تو رہا ہو چکے ہیں، ان کی وہاں رکھنا ان کو بنتا ہی نہیں تھا۔ توشہ خانہ کیس میں ان کی ضمانت ہو چکی تھی، پھر وہاں ہی دوسرے کیس میں ڈال کر ان کی وہاں عدالت منتقل کر دی گئی۔ کس آئین اور قانون کے تحت یہ سب کچھ کیا گیا؟ تو بہرحال فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ ابھی فیصلہ سنایا نہیں گیا، میرے خیال کل سنایا جائے گا، کیونکہ ابھی تک تو وہ فیصلہ نہیں آیا۔ بہرحال آئین اور قانون کے تحت اگر فیصلہ سنایا جائے گا تو یہ جو سب کچھ کیا گیا ہے وزارت قانون کی طرف سے اور عدالت منتقل کی گئی، وہاں اٹک جیل میں جا کر عدالتیں لگائی گئیں، یہ سب کچھ کل عدم ہو جائے گا، اور عمران خان صاحب کی جو منتقلی ہے وہ ڈیالہ جیل میں بھی ہو جائے گی۔ اور 14 کو جو سائفر کیس کے حوالے سے سماعت ہونے جا رہی ہے، اس میں بھی بڑی امید ہے، کبھی امید ہے کہ عمران خان صاحب وہ ضمانت پر آ جائیں گے، کیونکہ بوگس کیس ہے اور ضمانت تو حق ہے آپ کا، جب تک پاکستان کا آئین اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ جب تک آپ مجرم ثابت نہیں ہوتے آپ کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم ہے، اور اس کے بعد آپ اپنے کیس کی پیروی کریں۔ جب آپ مجرم ثابت ہو جائیں گے پھر آپ کو سزا سنائی جا سکتی ہے، اس سے پہلے آپ کو ضمانت کا وہ حق ہے۔ پرویز الہی صاحب کے حوالے سے بھی جو ایم پی او کے تحت آرڈر دیے گئے تھے آئی جی اسلام آباد کی طرف سے، تو لاہور ہائی کورٹ نے ان کی وارنٹ جاری کر دی ہے۔ اس کے بعد آئی جی صاحب نے معافی مانگی، اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ آگاہ کیا جا کر کہ ایم پی او کے تحت جو سابق وزیر اعلیٰ صاحب کے آرڈر کیے گئے تھے وہ حکم واپس لے لیا گیا، اور معذرت قبول کریں، تو وہ درخواست نمٹا دی گئی اور وہ آرڈر بھی کینسل ہو گئے ہیں۔ بہرحال پرویز الہی صاحب وہ 10 دن کے جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر ہیں ایک کیس میں، اور وہ وہاں سے بھی آ جائیں گے اور ان کی بھی ضمانت ہو جائے گی۔ لیکن یہ جو ایم پی او والا چکر ہے یہ ختم ہو گیا، اور اگر یہی ہمت جیسے جسٹس بابر ستار صاحب نے کی پچھلے ویک میں، اگر یہی ہمت پہلے کے ہمارے جو ججز حضرات ہیں وہ کر لیتے آج سے 6-7 ماہ پہلے، تو یہ جتنا طوفان مچایا گیا، بے وجہ لوگوں کو پکڑ کر ایم پی او کے تحت اٹھایا جا رہا ہے، ان کو دربدر کیا جا رہا ہے، گھروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں، چار دیواری کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے، اگر یہ نہ کیا جاتا، پہلے ہی کوئی جج صاحب آئین اور قانون کی حکمرانی وہ لاگو کرتے تو بڑی صورتحال چینج ہوتی۔ لیکن خیر دیر آئے درست آئے، تو اب دوبارہ سے کوئی ایم پی او کے تحت ایسا آرڈر نہیں جاری کیا جائے گا۔ نیب کے جو ڈپٹی چیئرمین ہیں ظاہر شاہ صاحب، انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا، اور ان کی بھی مدت ملازمت جو تھی وہ 2024 تک تھی، انہوں نے وجوہات نہیں بتائی اور وہ بھی استعفیٰ دے کر گھر چلے گئے ہیں۔ 4 دن پہلے پروسیکیوٹر جنرل صاحب نے نیب کے انہوں نے استعفیٰ دیا تھا، اور اب ڈپٹی چیئرمین نے بھی استعفیٰ دے دیا، تو اب کوئی بھی نئے ریفرنس وہ ظاہر نہیں ہوں گے، کیونکہ پتہ لگ چکا ہے کہ نیب ترامیم کے حوالے سے جو فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے وہ کالعدم قرار دے دی جائیں گی، اور ایک نیا پنگا اور ایک نیا پینڈورا باکس وہ کھلنے جا رہا ہے۔ تو اسی لیے پروسیکیوٹر جنرل صاحب بھی گھر چلے گئے ہیں، اور ظاہر شاہ صاحب انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے۔ تو اب چیئرمین صاحب وہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں جب تک نئی حکومت نہیں آئے گی اور نئی کابینہ نہیں آئے گی، تب تک یہ دونوں تعیناتیاں نہ تو پروسیکیوٹر جنرل اور نہ ہی نیب ڈپٹی چیئرمین کی تعیناتی ہو سکے گی۔ تو یہ جو کوششیں کی جا رہی تھی عمران خان کے خلاف ایک نیب کا ریفرنس ظاہر کر کے ان کو مزید اندر رکھنے کی، وہ ساری کی ساری کوششیں ناکام ہو گئی ہیں۔ نگران وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ اقتدار کو طول دینے کا کوئی پلان نہیں ہے، الیکشن کمیشن وہ انتخابات کروانے کا پابند ہے، اور پارلیمنٹ نے ان کو یہ حق دیا ہے۔ اور باقی رہ گئی بات کہ جو کہا جا رہا تھا کہ ولی عہد محمد بن سلمان وہ پاکستان آئیں گے، تو ان کا دورہ وہ اس کے اوپر بات چیت چل رہی ہے، وہ لمبے دورانیے کا دورہ کریں گے، وہ چھوٹے قیام کے لیے نہیں آنا چاہتے تھے، اور موضوع وقت کو دیکھ کر ان کا دورہ شیڈیول کیا جائے گا۔ تو ولی عہد نے یہ صاف صاف پیغام دیا ہے کہ آئیں گے، بات چیت بھی کریں گے، لیکن اس حکومت کے ساتھ جن کا وہ پتہ ہوگا کہ الیکشن کے تحت آئیں اور یہ اگلے 5 سال آ کر بیٹھیں گے، آپ پہلے الیکشن کروائیں، ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو لے کے آئیں، پھر آپ کے ساتھ بات بھی کریں گے اور آپ کے ساتھ چلیں گے بھی، لیکن ان لوگوں کے ساتھ اور ایسے بات کرنے کو ہم تیار نہیں ہیں، کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ عمران خان کو کس طرح اندر رکھا ہوا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ وہ کیا کر رہی ہے اور کیا نہیں کر رہی، تو اس لیے انہوں نے یہاں آنے سے انکار کیا ہے۔ امریکی ترجمان میتھیو ملر کا کہنا ہے کہ پاکستان میں کسی بھی سیاسی جماعت یا امیدوار کی حمایت نہیں کرتے ہیں، پاکستان میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات پر زور دیتے ہیں۔ یہ ان سے سوال کیا گیا کہ امریکی جو
سفیر ہیں وہ الیکشن کمشنر کو بھی مل رہے ہیں اور پورے ملک کے جو ہے دورے کرتے پھر رہے ہیں، تو آپ کیا جو ہے پاکستان میں الیکشنز کے اوپر اتنی نظر کیوں رکھے ہوئے؟ تو کہتے ہیں کہ جی ہمارا کسی کی حمایت کرنا مقصد نہیں ہے، ہم تو صاف اور شفاف انتخابات چاہتے ہیں۔ تو یہ امریکی ترجمان ہوں، یہ بارہا یہی ہر پریس کانفرنس میں، جتنی بھی پریس کانفرنسیں ہوتی ہیں امریکہ میں، وہ لازمی پاکستان کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے، ہم کوئی جو ہے پاکستان میں کسی کی حمایت نہیں کرتے ہیں۔ جس کے دل میں چور ہوتا ہے نا وہی زیادہ وضاحتیں دیتا ہے، جیسے کہ امریکہ اس ٹائم دے رہا ہے۔ لطیف کوسہ اور اعتزاز احسن صاحب کے اوپر بھی بغاوت اور غداری کے مقدمے درج کر دیے گئے ہیں، اور وجہ صرف یہ ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں، وہ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں۔ یہ مقدموں کی بھی کوئی اوقات نہیں ہے، یہ بھی اڑا دیے جائیں گے سپریم کورٹ میں، ان کا کچھ بھی نہیں بنے گا۔ جتنی بھی کوشش کر لیں جی آخر آئین نے بحال ہونا ہے، پاکستان کی عوام کی ہی مرضی اب چلے گی۔ یہ جتنی بھی کوششیں کی جا رہی ہیں، یہ بلڈنگ جو ایک بنائی گئی ہے، یہ جھوٹ کی بنیاد کے اوپر جو بلڈنگ کھڑی کی گئی ہے دھڑام سے گرنے والی، اور آپ اس کو گرتا ہوا جلد دیکھیں گے۔ مریم اورنگزیب صاحب کی کارکردگی اب آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں جی۔ 16 مہینے کی انتھک محنت سے انہوں نے غیر ملکی جائیدادوں میں بہت اضافہ کیا، آسٹریلیا میں کروڑوں روپے کی جائیدادیں بنائی ہیں، اور دبئی مرینا میں 40 کروڑ روپے کا لگژری فلیٹ جو ہے وہ خریدا ہے۔ ڈاکٹر دانش صاحب جو ہیں اس کو کہہ رہے ہیں، اور وہ انہوں نے ٹویٹ بھی کیا، وہ ٹویٹ آپ کے سامنے چلا بھی دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی بڑی ریلائبل سورس نے مجھے یہ کنفرم کیا ہے، شہباز شریف صاحب اپنی وزیر کی ذرا کارکردگی چیک کریں اور پوچھ کچھ کریں کہ یہ کیسے کیا ہے۔ شہباز شریف صاحب کیسے چیک کریں گے جی؟ انہوں نے تو اپنے 16 مہینے میں آ کے اربوں روپے کے جو منی لانڈرنگ کے کیسز تھے وہ ختم کروائے ہیں، تو بہتی گنگا میں ہر بندے نے ہاتھ دھوئے، اربوں روپے جو ہے وہ بنا کر باہر بھاگ گئے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ ہمارا جو پڑوسی ملک ہے جی وہ سی پیک کے مترادف ایک نظام لا رہا ہے امریکہ کے ساتھ مل کر، پوری دنیا کے ساتھ مل کر، اور ہم سے یہی فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ ہم نے الیکشن کروانے ہیں یا نہیں کروانے ہیں، پاکستان کو آگے لے کر کس نے چلنا ہے۔ آج 76 سال بعد ہم وہی کھڑے ہیں جہاں پہلے مارشاء اللہ لگتے رہے اور جو ہے تجربے کیے جاتے رہے، آج بھی ہم وہی تجربے دوبارہ کر رہے ہیں۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ ابھی تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔